مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 354 کتاب الہبہ میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے اذا وہب ہبۃ فقبضھا الآخر ولم یقل قبلت۔ ایک شخص دوسرے شخص کو تحفہ دے اور وہ دوسرا شخص اس تحفے کو پکڑ لے، اپنے قبضے میں کر لے، لیکن منہ سے یہ نہ کہے کہ میں نے قبول کیا، تو بھی وہ ہدیہ قبول ہو جاتا ہے۔ اس باب کا عنوان یہ باندھ کر امام بخاری علیہ الرحمہ نے حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقال ہلکت۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں تباہ و برباد ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ذاک، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا وقعت بأہلی فی رمضان، رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیا، یعنی روزہ توڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاجد رقبۃ، کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے جس سے تو آزاد کرے؟ کہنے لگا لا، نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا حل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، کیا تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھ سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، لا یا رسول اللہ، نہیں میں نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا فتستطیع ان تطعم 60 مسکینا، تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ کیا تو 60 لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، 60 آدمیوں کو؟ قال لا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ فجاء رجل من الانصار بعرق والعرق المقتل فیہ تمر، تھوڑی دیر گزری، انصار کا ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عرق لے کر آیا، اور عرق کہتے ہیں ایک بڑے سارے تھیلے کو جس کے اندر کھجوریں تھیں، ایک کھجوروں کا بھرا ہوا ڈبہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب بهذا فتصدق به، جا یہ کھجوریں لے جا اور تصدقہ کر دے۔ اب وہ کہنے لگا علی احوج منا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صدقہ تو انہی کو کروں گا نا جو مجھ سے زیادہ غریب ہوگا، مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہوگا۔ والذی بعثک بالحق ما بین لابتیہا اہل بیت احوج منا، یا رسول اللہ قسم اس ذات کے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، مدینہ شہر کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک کوئی بھی گھر ہمارے گھر والوں سے زیادہ محتاج نہیں ہے، ہم سب سے زیادہ غریب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فاطعمه اہلک، جا پھر اپنے بیوی بچوں کو کھجوریں کھلا دے۔ کھجوریں بھی لے گیا، گناہ بھی بخشوا گیا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث شریف سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ اس بندے نے کھجوروں کا وہ تھیلا جو تھا، کھجوروں کا وہ ٹوکرا جو تھا، اس ٹوکرے پر قبضہ کر لیا، پکڑ لیا، منہ سے یہ نہیں کہا کہ میں نے قبول کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بطور تحفہ دیا تھا،
اس نے قبضہ کر لیا لیکن منہ سے قبل تو کہا نہیں، تو بھی اس کو تحفہ قبول ہی ہوا، اس کا تحفہ قبول ہی ہوا۔ اس حدیث شریف سے اور بھی کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی شریعت کے اصولوں میں اختیار دیا ہے، جسے چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصولوں سے مستثنا کر دیں۔ جیسے ادھر دیکھیں کہ روزہ توڑنے والے کی سزا کیا ہے؟ غلام آزاد کرے، نہیں آزاد کر سکتا 60 روزے رکھے، نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ان تین کے علاوہ چوتھی کوئی صورت نہیں قرآن نے ذکر کی۔ قانون شریعت کا یہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس قانون سے مستثنا کر دیا، اس سے صدقہ دلوانے کی بجائے اسی کو کھجوریں اپنے پاس سے عطا فرما دی، اور بیوی بچوں کا راشن بھی مل گیا، گناہوں کی مغفرت بھی ہوگی۔ دوسرا، اس حدیث شریف سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ گناہ ہو جاتا تو سیدھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے تھے، بلکہ دروازہ مصطفیٰ پہ آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے جن سے کوئی جرم ہو گیا، ان کا نام ابو لبابہ کنیت تھی، اور آج تک مسجد نبوی میں وہ ستون استن ابی لبابہ کے نام سے ہی مشہور ہے۔ اس صحابی نے آ کر اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیا، پوچھا گیا کیا ہوا؟ غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا تو اپنے آپ کو کھول لوں گا، ورنہ یہیں بندہ رہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اچھا نہیں کیا، یہ اپنے آپ کو سیدھا ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے گیا ہے، اب اللہ کے حکم کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر یہ میرے پاس آتا، اپنے آپ کو آپ نہ باندھتا، اگر یہ میرے پاس آتا، میں اس کے لیے اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کی دعا کرتا، اس کے لیے آسانی ہو جاتی۔ تو صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، غلطی ہو جاتی تو وہ دروازہ مصطفیٰ پہ آتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے گناہ بھی معاف ہو جاتا، لنگر بھی مل جاتا، فائدہ حاصل ہوتا۔ تو آج بھی جو گناہ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لیے بغیر سیدھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رابطہ کرتے ہیں، تو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے پھر پراپر اصول ضابطوں کے مطابق بخشش اور مغفرت ملتی ہے، بخشش ملتی ہے، لیکن پھر طے شدہ اصول اور طریقے کے مطابق ملتی ہے۔ لیکن اگر دروازہ مصطفیٰ کا سہارا لے لیا جائے تو پھر اصول ضابطے ایک طرف رہ جاتے ہیں اور رحمت کی موجیں دوسری طرف آ جاتی ہیں۔ تو اس حدیث شریف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار فی تشریع بھی ثابت ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محبوبیت بھی ثابت ہوا، اور اس سے وسیلہ اور شفاعت کا عقیدہ بھی ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لینے سے بات آسانی کے ساتھ بن جاتی ہے۔ آگے امام بخاری نے باب باندھا ہے اذا وہب دینا علی رجل، ایک بندے نے کسی کا قرض دینا ہے، اور جس کا قرضہ دینا ہے وہ قرض خواہ اسے صدقہ کے طور پر یا تحفہ کے طور پر ہبہ کرتے ہوئے قرضہ معاف کر دے، تو قرضہ معاف کرنا بھی صدقہ کے طور پر، تحفہ کے طور پر معتبر ہے، اور ایسا کرنا جائز ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، علی المرتضیٰ کے بیٹے امام حسن نے کسی شخص سے قرض لینا تھا، تو آپ نے اس بندے کو قرضہ ہی معاف کر دیا، اور فرمایا جو میں نے تجھ سے قرضہ لینا ہے وہ میں نے تجھے ہبہ کیا، تحفہ دیا۔ مطلب اگر جائز نہ ہوتا تو پھر ایسا کرنا درست نہ ہوتا، اور امام حسن ایسا نہ کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی، قال النبی من کان علیہ حق فلیعطہ او لیتحل لہ، جس بندے نے کسی کا کچھ دینا ہو، اس کے ذمہ کسی کا حق ہو، تو یا تو وہ حق ادا کرے،
یا پھر اس سے بخشوا لے، یا ادا کرے یا بخشوا لے۔ بخشوانے کی صورت میں پھر یہی ہوگا کہ قرض خواہ اپنا قرضہ جو ہے معاف کر دے گا، ہبہ کر دے گا۔ اور اسی طرح اس باب کے ترجمے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میرا والد قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، اس پر قرض تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد کے قرض خواہوں سے کہا کہ میرے باغ یعنی جابر کے باغ میں جتنی کھجوریں ہیں ساری لے لو اور باقی قرضہ معاف کر دو۔ وہ نہیں مانے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو تھا نا، تو اگر وہ مان جاتے اور باقی قرضہ چھوڑ دیتے تو جتنی کھجوریں ہوتی اتنا تو قرضہ ادا ہو جاتا، اور اس سے علاوہ جو وہ چھوڑتے تو وہ ہبہ ہوتا۔ اس لیے ترجمۃ الباب میں یہ روایت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ آگے حضرت جابر بن عبداللہ سے وہ روایت بھی ذکر کی گئی ہے کہ احد کے غزوہ میں والد گرامی حضرت جابر کے شہید ہو گئے۔ جو قرض خواہ تھے انہوں نے بڑی سختی کی اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہوئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، انہوں نے آگے ان قرض خواہوں سے کہا کہ میرے باغ کا جتنا پھل ہے لے لیں، باقی قرضہ چھوڑ دیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت جابر کا یہ پیشکش کرنا کہ میرا سارا پھل لے لو باغ کا، باقی قرضہ چھوڑ دو، تو یہ بتاتا ہے کہ جتنا ان کا قرضہ دینا تھا اتنا پھل نہیں تھا۔ پھر قرض خواہوں نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا، رد کر دیا، کہتے نہیں نہیں ہم نے نہیں لینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ ہم نے جو لینا ہے قرضہ وہ زیادہ ہے اور باغ میں جو پھل ہے وہ تھوڑا ہے۔ جب وہ نہ مانے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ بھی نہ دیا اور نہ ہی کوئی کھجوریں توڑی، بلکہ ارشاد فرمایا کہ میں کل آؤں گا، جابر میں تیرے پاس کل آؤں گا۔ پھر اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح تشریف لے آئے اور پھل کے باغ کے اندر چکر لگایا اور دعا کی۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے پھل توڑا، جتنے قرض خواہ تھے سب کا قرضہ ادا کر دیا، پورا سال کھانے کے لیے کھجوریں ہمارے پاس پھر بچ گئی، قرضہ بھی ادا ہو گیا، کھجوریں بھی بچ گئیں۔ تو یہ ہے حضرت جابر اگر ڈائریکٹ قرض خواہوں کے پاس جاتے، انہوں نے ماننا بھی نہیں تھا، ذلیل علیحدہ کرنا تھا، انہوں نے سہارا لیا رسول پاک کا، تو بات بھی بن گئی، کام بھی ہو گیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں پھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے بتایا یا رسول اللہ آپ دعا کر کے آئے تھے نا ہمارے باغ میں، سارے قرض خواہوں کے منہ بند ہو گئے، دے دے کر اٹھا دیا سب کو، اور ہمارے لیے باغ میں بچ بھی گیا، سارا سال کھائے مکتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر اسمع، عمر سن کہ میری دعا کے کیا نظارے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا الا نکون قد علمنا انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیا ہم جانتے نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ کا ہر کام ہی باقی لوگوں سے نرالا ہے، آپ کی دعائیں باقی دعاؤں کے ساتھ نہیں ملتی۔ آگے امام بخاری نے باب باندھا، باب ہبۃ الواحد للجماعہ، ایک بندہ کئی بندوں کو تحفہ دے، ایسا بھی جائز ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے قاسم بن محمد اور ابن ابی عتیق، قاسم بن محمد حضرت اسما کے بھتیجے ہیں، ابن ابی عتیق بھی بھتیجے ہیں، یہ تھوڑا فاصلے سے بھتیجے لگتے ہیں دونوں رشتہ دار۔ ان سے کہا کہ ورثت عن اخت عائشہ بالغابہ، عائشہ میری بہن فوت ہوئی، اس کی وراثت سے مجھ کو بطور بہن جو حصہ ملا وہ ایک غابہ نامی ایک جگہ ہے۔ وقد اعطانی معاویہ مئۃ الف، اور مجھے اس جگہ کا 1,00,000 درہم یا دینار، یہ واضح نہیں ہے، 1,00,000 درہم یا دینار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، میں نے نہیں دی،
میں نے وہ جگہ نہیں دی، فَهُوَ لَكُمَا، وہ جگہ میں تم دونوں بھتیجوں کو بطور تحفہ دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، 1,00,000، چلو روپیہ ہی لگا لو، ویسے درہم دینار جو ہیں وہ روپے سے زیادہ مالیت کے حامل ہوتے ہیں، تو 1,00,000 روپیہ بھتیجے کو، بھانجے کو، ان رشتوں کو تحفے کے طور پر دے دینا، یہ عام شخص کی بات نہیں ہے، یہ خاص طور پر ان لوگوں کے اندر اللہ نے ایسا دل اور گردہ رکھا ہوتا ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں تربیت پائی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے۔ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 درہم اپنے 2 بھتیجوں کو بطور تحفہ دے دیا۔ اگلی حدیث امام بخاری نے ذکر کی، فرماتے ہیں کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بشراب فشربا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پانی لایا گیا پینے کے لیے، مشروب، تو آپ نے اسے نوش فرمایا۔ وعن یمینہ غلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف ایک لڑکا تھا، وہ حضرت عبداللہ بن عباس تھے۔ وعن یسارہ الاشیاخ، اور آپ کی بائیں طرف بڑے بڑے بزرگ صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے کہا، ان اذنت لی اعطیت ہؤلاء، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں یہ مشروب، دوسری روایتوں میں ہے کہ وہ دودھ تھا، میں ان بزرگوں کو دے دوں، تیری عمر سے جو بڑے ہیں انہیں دے دوں۔ تو اس لڑکے نے کہا، ما کنت لأوثر بنصیبی منک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا جھوٹا ہو، میں تو کسی کو بھی نہ دوں۔ دنیا کی کوئی اور چیز ہوتی تو جسے مرضی دے دیتے، یہ ہے آپ کا جھوٹا، تو میں نہیں کسی کو دوں گا، میں کسی کو یا رسول اللہ ترجیح نہیں دے سکتا۔ فَطَلَّهُ فِي يَدِهِ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سختی کے ساتھ، اظہار ناراضگی کہہ لیں کہ آپ نے وہ پیالہ سختی سے اس بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ آپ دینا چاہتے تھے حضرت ابوبکر صدیق کو، لیکن اس لڑکے نے اجازت نہ دی، کہا یا رسول اللہ آپ کا جھوٹا ہے، میں نہیں لینا ہے۔ یہ اس لڑکے کی محبت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت اور پیار تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کا اس کے دین میں ایک مقام تھا، جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نہیں کسی کو دینا، میں نہیں لینا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اس میں ارشاد فرمایا کہ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں یہ پیالہ ان کو دے دوں، جمع کا صیغہ ہؤلاء، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک بندہ کئی بندوں کو تحفہ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم